یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جب ایک انسان یہ کہے گا کہ میرے بدلے میں میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو، میری بیوی کو، میرے بھائی کو، میرے کنبے قبیلے والوں کو، جنہوں نے دنیا میں مجھے پناہ دیے ہیں، ان سب کو لے لو، ان سب کو عذاب میں جھونک دو اور مجھے بچا لو. جب یہ پکار کر کہے گا، اگرچہ کہ اس کی آواز پر کوئی دھیان نہیں دیتا ہوگا، تو یہ آواز سن کر لوگ اس کے قریب سے بھاگنا شروع کریں گے. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ امام الانبیاء ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں شفاعت کا حق دے گا، یہ نبی اپنے لخت جگر کے ٹکڑے سے کہتے ہیں، اے فاطمہ، اے میری پھوپھی صفیہ، دیکھو تمہیں جو کچھ بھی مانگنا ہے اپنے بھتیجے سے، فاطمہ اپنے باپ سے مانگنا ہے مانگ لو اس دنیا کے اندر. کل قیامت کے دن میدان محشر میں آپ کا کسی قسم کا کام آنے والا نہیں ہوں. کہ صرف منہ کی بولیاں ہیں یا محبت کا اظہار عمل کے ذریعے ہم کر کے دکھاتے ہیں، یہ ہم سوچ لینا چاہیے. یا ہے کہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگا لیں، یہ محبت کی علامت نہیں ہے. عمل کر کے دکھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی حدیث پر اگر ہمارا جی چاہے نہ چاہے، ہمارا تن ہمیں اس کے اوپر ابھارے نہ ابھارے، ہمارا یہ تن، ہمارا یہ من اس سے راضی ہو نہ ہو، اس کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھے نہ بڑھے، ہم عمل کر کے دکھانا چاہیے. قال ابیت 40 سنة، قال ابیت 40 یوما او شہرا، قال ابیت. قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فیبلا کل شیء من الانسان الا عجب ذنبہ فیہ یرکب خلقہ، رواہ البخاری و مسلم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ اس نے انسان جس کا نام و نشان تک نہیں تھا اس کو وجود میں لایا، اور اس کا مقام زمین پر اس کو خلیفہ بنایا، اور اسے اچھی اور بری چیز کی تمیز عطا فرمائی. اس کے ہدایت کے خاطر ان گنت انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، ان گنت کتابوں کو نزول فرمایا. اور اس کی شان یہ ہے کہ ایک دن اسے موت کے گھاٹ اتارے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اس کے بعد اس کے کیے ہوئے ہر عمل کے متعلق سوال کرے گا، اور پھر اگر اس نے حکم کے موافق عمل کیا ہے تو پھر اس کی جزا لامحدود زندگی میں انعامات و اکرامات کے ذریعے عطا کرے گا، اور حکم کے خلاف ورزی اگر کیا ہے تو پھر لامحدود زندگی میں ایسی سزائیں جو کبھی کسی کے کان نے نہیں سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا، ایسی سزائیں اس کو دے گا. اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب اور متبعین پر. برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس عنوان پر سلسلہ وار ہمارے خطبات چلتے آ رہے ہیں. آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان ہے میدان محشر کی ہولناکیاں کیسی ہوں گی. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، میدان محشر میں ہونے والی ہولناکیوں کی ایک جھلک
اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے مزید چند آیتیں سورۃ المعارج کی اگر ہم پڑھیں گے، تفسیر کو سنیں گے، تو ہمیں اور بھی اچھی طرح بات سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں کیسی ہولناکی ہوگی، اس ہولناکی کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست، کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو کوئی سوال نہیں کرے گا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ بلکہ دنیا میں جگری دوست دو دو تین تین مرتبہ بھی اگر گفتگو نہ ہو تو پھر جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ملاقات ہونا، کم سے کم گفتگو تو ہونا، مگر میدان محشر کی ہولناکی ایسی ہوگی جس کا نقشہ احادیث کے اندر کئی ایک وارد ہوئے ہیں۔ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، سورج 1 میل کے قریب آ گیا ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کے وجہ سے پسینے میں ڈوبتے ہوں گے۔ ایسے حالت میں کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِينَ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ کیا اللہ تبارک و تعالی نقشہ کھینچا ہے؟ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ایسی ہولناکی ہوگی کہ اپنا جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا نہیں، اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اور مجرموں کو، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے بیوی بچوں کو، اس کے تمام جانکاری رکھنے والوں کو دکھایا جائے گا، مگر وہ یہ کہے گا مجھے آج کے دن کے عذاب سے بچا لیا جائے، اور میرے آج کے دن کو عذاب سے بچا لینے کے فدیے میں میری اولاد کو لے لیا جائے، فدیے میں میری بیوی کو، میرے بھائی کو، بلکہ دنیا بھر کے جتنے انسان ہیں سب کے سب کو فدیہ میں لے لیا جائے اور مجھے بخش دیا جائے۔ یہ کہے گا ثم ینجی، مجھے نجات دے دیا جائے۔ ہوگا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یہی آیت اللہ تبارک و تعالی جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے میں پیش کیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جب ایک انسان یہ کہے گا کہ میرے بدلے میں میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو، میری بیوی کو، میرے بھائی کو، میرے کنبے قبیلے والوں کو، جنہوں نے دنیا میں مجھے پناہ دیے ہیں، ان سب کو لے لو، ان سب کو عذاب میں جھونک دو اور مجھے بچا لو۔ جب یہ پکار کر کہے گا، اگرچہ کہ اس کی آواز پر کوئی دھیان نہیں دیتا ہوگا، تو یہ آواز سن کر لوگ اس کے قریب سے بھاگنا شروع کریں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس دن کا معاملہ ہی الگ ہوگا، بھائی بھائی کو دے کر بھاگے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے نجات دے میرے بدلے میں میرے بھائی کو، مجھے نجات دے میرے بدلے میں میرے اولاد کو، مجھے نجات دے میرے بدلے میں میری بیوی کو، میرے شوہر کو، میرے کنبے قبیلے والوں کو، میرے ماتحتین کو، جن کی میں نے دنیا میں پرورش کی ہے، دیکھ بھال کی ہے، ان کو سب کو جو ہے عذاب میں جھونک دیا جائے اور مجھے بچا دیا جائے۔ جب یہ چیختا چلاتا ہوگا تو اس وقت لوگ بھاگتے رہیں گے۔ یوم یفرو، بھاگیں گے۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد جو بخاری اور مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر کیسے قائم ہوگا اس کے متعلق ذکر کرتے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ،
بین النفقتین 40، ایک مرتبہ سور میں پھونک مار دیا جائے گا تو ساری دنیا فنا ہو جائے گی، پھر دوسری مرتبہ سور میں پھونک مار دیا جائے گا تو پھر جو ہے جیسے سمندر کے کنارے دانے اگ کر نکل آتے ہیں، اس طرح جو ہے لوگ اگ کر نکل کر آئیں گے، پیدا ہوں گے، دوبارہ جو ہے خبروں سے اٹھیں گے، جہاں جہاں لاشوں کے شکل میں پڑے ہوئے تھے وہ سب دوبارہ زندہ ہوں گے۔ بین النفقتین 40، 40 کی مدت ہوگی دو نفقوں کے درمیان۔ خالو 40 یومن، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، کیا ابو ہریرہ دو سور پھونکنے کے درمیان کیا 40 دن کا فاصلہ ہوگا؟ قال ابھی تو مجھے تو نہیں معلوم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 40 کا فاصلہ ہوگا۔ پھر کہا کہ 40 سال کا فاصلہ ہوگا؟ قال ابھی تو میں نہیں جانتا۔ 40 شہرن، کیا 4 مہینوں کا فاصلہ ہوگا؟ میں نہیں جانتا۔ مگر دوسرے احادیث کے ذرائع سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 سال کی مدت گزر جائے گی جو پہلی سور میں پھونک مارنے کے بعد سے دوسری مرتبہ سور میں پھونک مارنے کے درمیان 40 سال کی مدت ہوگی۔ برادران اسلام، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِّنَ الْإِنسان، جب پہلی مرتبہ سور میں پھونک مار دی گئی تھی تو اس وقت ہر چیز انسان کی تباہ برباد ہو گئی ہوگی۔ فَيُبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِّنَ الْإِنسَانِ إِلَّا عَجَبَ ذَنبِهِ، مگر اس کے ریڑھ کی ہڈی کا عقیر کا حصہ باقی رہے گا۔ اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، ایک طرف سر کا اور دوسری طرف ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری کونا ہے، وہ کونا عجب ذنبہ ہی اس کو کہتے ہیں، وہ باقی رہے گا، قبر کی مٹی بھی اسے نہیں کھائے گی، یا جو ہے اس ہڈی کے اجزاء اصلی کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی، وہ اسی طرح باقی رہے گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی فیہ یرکب خلقہ، اس سے اللہ تبارک و تعالی اس ریڑھ کی ہڈی کے آخری ٹکڑے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وجود میں لائے گا۔ اب پھر جو ہے سوال جواب ہوگا۔ برادران اسلام، میدان محشر میں ہولناکی کیسی ہوگی، اس کے متعلق صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، راوی ہیں سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء، ایک ایسی زمین پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں میدان محشر کے دن جمع کرے گا جو بالکل سفید اور سرخ مائل زمین ہوگی، کخرق النقع، اور یہ زمین ایسی ہوگی جیسے میدے کی روٹی ہوگی، سفید، بالکل سفید، اس کو تنور میں پکانے کے بعد سرخ مائل ہوگی، بالکل ایسی جو ہے چٹیل زمین ہوگی، بالکل سفید اور سرخی مائل وہ زمین ہوگی۔ قال سہل او غیرہ، کہتے ہیں راوی سہل رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی اور نے کہا لیس فیہا معلم لأحد، اس وقت زمین پر کوئی نشانی نہیں ہوگی، یعنی نہ کوئی جھاڑ ہوگا، نہ کوئی مکان ہوگا، نہ ٹیلا ہوگا، نہ پہاڑ ہوگا جہاں پر جا کر ہم پناہ لے سکیں، بلکہ محدثین اکرام تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں لیس فیہا معلم لأحد، اس وقت کسی کا کوئی جھنڈا نہیں ہوگا۔ آج ہم لوگ اپنا رعب جھاڑنے کے لیے، اپنی طاقت، اپنی حکومت، اپنا رعب دکھانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے، یہ ایک آدمی آتا ہے تو اس کے پیچھے 4 آ جاتے ہیں، یہ ایک گاڑی اس کی چلتی ہے تو اس کے پیچھے 4 گاڑیاں جو ہے چلتی ہیں، تاکہ اس کا رعب لوگوں پر جم جائے، اپنا رعب دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن
کسی کا کوئی جھنڈا، کسی کی کوئی علامت باقی نہیں رکھے گا. لیس فیہا معلم لأحد، کسی کا کوئی جھنڈا نہیں ہوگا. ایک ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا. میدان محشر میں ایک دن 50,000 سال کا ہوگا اور لوگ پسینے میں ڈوبتے ہوں گے. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. تو اس گرمی کے عالم میں لوگ پریشان ہو کر انبیاء کرام کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ یہ گرمی کی شدت برداشت کے باہر ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارا حساب کتاب ہو جائے. جنت میں جانے والے چلے جائیں اور دوزخ میں جانے والے چلے جائیں. وہ یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ جو ہولناکی ہے میدان محشر کی، یہ جو گرمی ہے، یہ پسینے میں جو غوطے لگا رہے ہیں، شاید اس سے جہنم میں کچھ نجات ملے گی، اس سے، اس کی ہولناکی سے جہنم میں کچھ بہتر ہوگا، یہ سمجھتے ہوں گے. کیا عالم ہوگا. دیکھیے برادران اسلام، مستدرک الصحیحین کی ایک حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری. رات میں میری نیند کھل گئی، میرا سینہ دھک دھک کرنے لگا. مستدرک الصحیحین کی حدیث ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث کی سند صحیحین کے شرط پر موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رات میں میری نیند کھل گئی، میرا سینہ دھک دھک کرنے لگا. میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور رونے لگی. روتے روتے ہچکیاں بن گئی میرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل گئی. اے عائشہ، کس چیز نے تمہیں رلایا؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دوزخ کی آگ یاد آ گئی جس کی وجہ سے میں نیند سے بےتاب ہو گئی، نیند سے بیدار ہو گئی، اور یہ یاد نے مجھے چین سے سونے بھی نہیں دے رہی ہے. رونے لگ گئی. روتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے ہیں، مگر روتے روتے اسی رونے کی حالت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ میرے حبیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کل قیامت کے دن میدان محشر میں آپ ہمارے کچھ کام آئیں گے کیا نہیں آئیں گے؟ آپ نبی ہیں، آپ حبیب اللہ ہیں، آپ آخری رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، کیا آپ ہمارے لیے کچھ کام آئیں گے؟ کون کہتے ہیں، کون فکر کرتے ہیں؟ وہ صحابی، وہ صحابیہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے معروف ہیں. جیسے مرد صحابہ کرام میں مشہور ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے مشہور صحابہ ہیں، صحابیات میں مشہور صحابیات یہ ہیں، ان میں سے ایک ہیں جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جیسے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ صحابیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی بڑی فضیلت والی صحابیہ جن کے کئی 2000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں. بڑے بڑے صحابہ کرام آپ سے حدیث کا علم سیکھنے کے لیے آ کر بیٹھ جاتے تھے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اے عائشہ، میدان محشر میں 3 ایسے مقامات ہیں جہاں کوئی کسی کا کام نہیں آ سکتا. برادران اسلام، اب ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچ لیں، کل میدان محشر میں کیا منہ لے کر ہم اللہ کے پاس حاضر ہوں گے؟ کتنی قرآن کی آیتیں یاد ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حافظ قرآن، 2000 احادیث کے حافظہ ہیں. کئی ایک صحابہ کرام کے معلمہ ہیں. ان کو ہیبت ہو رہی ہے
تو آج ہم اطمینان سے نمازیں چھوڑ کر سو رہے ہیں اور جو ہے دین کے مسئلے مسائل کو جانتے ہوئے بھی اس کو پیچھے ہٹا کر اپنی منمانی کو آگے بڑھاتے ہیں. کیا منہ لے کر ہم جائیں گے اللہ کے پاس؟ میدان محشر میں کس سہارے پر، کس بل بوتے پر جنت میں جانے کے حقدار ہم بنیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ، میدان محشر میں 3 ایسے مقامات ہیں جہاں پر کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. ان میں سے ایک، جب نیکی اور بدی تولی جاتی ہوگی اس وقت کوئی انسان کسی انسان کا کام نہیں آئے گا. جس وقت نامی اعمال ہاتھوں میں تھمایا جاتا ہوگا، جس کو عزت و اکرام کے ساتھ سیدھے ہاتھ میں جس کا نامی اعمال دیا جاتا ہوگا، یا کہ جس کا ہاتھ موڑ مروڑ کر اس کے پیٹھ پیچھے سے اس کا نامی اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہوگا، اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اسی طرح تیسرا مقام پل صراط کا راستہ ہے، یہاں پر بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. برادران اسلام، یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں شفاعت کا حق دے گا، یہ نبی اپنے لخت جگر کے ٹکڑے سے کہتے ہیں، اے فاطمہ، اے میری پھوپھی صفیہ، دیکھو تمہیں جو کچھ بھی مانگنا ہے اپنے بھتیجے سے، فاطمہ اپنے باپ سے مانگنا ہے مانگ لو اس دنیا کے اندر. کل قیامت کے دن میدان محشر میں آپ کا کسی قسم کا کام آنے والا نہیں ہوں. برادران اسلام، ہر کوئی آدمی اپنے اعمال کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جائے گا. اپنے نامی اعمال کے بنیاد پر ہمارے نیکیاں کتنے ہیں، ہمارے گناہ کتنے ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ سوال اپنے آپ سے کر لیں. برادران اسلام، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو کر تھا، اتنے میں جاء حبر من الاحبار الیہود. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہودی علماء میں سے ایک بہت بڑا عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا. وقال السلام علیک یا محمد فدفعته دفعا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہود بڑے علماء میں سے ایک بڑا عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر یہ کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد، اتنا کہنا تھا، میں نے اسے اس زور سے دھکا مارا کہ وہ گرتے گرتے بچ گیا. بچ کر میری طرف پلٹا اور پلٹ کر کہنے لگا اے ثوبان، تو نے مجھے کیوں دھکا دیا؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا تو السلام علیکہ یا محمد کے بجائے السلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتا؟ تو میرے نبی کا نام لے کر پکارنے کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا اور جس کی وجہ سے میں تجھے دھکا مارا ہوں. وہ یہود عالم کہتا ہے کہ ہم تو محمد کو وہی نام سے پکاریں گے جس کو انہوں نے، ان کے گھر والوں نے ان کا نام رکھا ہے. یہ سنتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثوبان، آپ اطمینان سے کھڑے رہیے، یقیناً میرے گھر والوں نے میرا نام محمد رکھا ہے، اسے اس نام سے بلانے دیں. یہ کہنے کے بعد وہ یہود علماء میں کا ایک عالم جو آیا ہوا تھا وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے کچھ سوال کرنے کے لیے آیا ہوں. ایسے سوالات ہیں ایک نبی کے سوا کوئی جواب نہیں دے سکتا اسے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اگر میں اس کا جواب دے دوں تو اس میں تیرا کیا فائدہ ہوگا؟
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ اگر تم صحیح جواب دو گے تو میں اسلام قبول کروں گا. وہ یہ کہتا، یہ سمجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں جواب دے دوں تو اس میں تیرا کیا فائدہ ہوگا. تو اس نے یہ کہا کہ آپ صحیح جواب دیں گے تو میں اپنے دونوں کان لگا کر اسے سنوں گا اور تدبر کروں گا. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک پتلی سی چھڑی تھی. اسے زمین پر اس طرح مارتے مارتے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، پوچھ جو پوچھنا ہے. تو برادران اسلام، اب وہ پوچھنے لگا کہ کل میدان محشر میں یہ جو زمین ہے، اس زمین کے بجائے ایک دوسری زمین لائی جائے گی، جو ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پیش کیا، جو سفید اور سرخ مائع زمین ہوگی، جو ایک میدے کے روٹی کی طرح ہوگی. تو یہ زمین جو زمین سے بدل دی جائے گی، اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت لوگ پل صراط کے قریب میں ایک اندھیرے میں ہوں گے. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء مہاجرین، جو ایمان والے ہیں، فقراء مہاجرین سب سے پہلے داخل ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کہ جنتی لوگوں کا سب سے پہلا ناشتہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلیجے کا جگر کا ناشتہ ہوگا. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا اس کے بعد کھانے میں انہیں کیا دیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں ایک بیل کو ذبح کیا جائے گا اور پھر اس بیل کے گوشت سے جنتی لوگوں کے لیے دعوت کی جائے گی. پھر اس کے بعد اس نے سوال کیا اس کے بعد پینے کے لیے انہیں کیا چیز دی جائے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں ایک سبیل ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اس نہر سے انہیں پینے کے لیے مشروب دیا جائے گا. برادران اسلام، بڑی طویل حدیث ہے. اس حدیث کے ذریعے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لینے کی وجہ سے کوئی عام آدمی نہیں تھا. یہود بڑے علماء میں سے ایک بڑا عالم تھا جس کو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے دھکا مارا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. اب ہم دیکھ لیں ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے. یقیناً میدان محشر تو قائم ہونے والا ہے، ہو کر رہے گا. وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا کہ کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہوں، اگرچہ کہ میں امام الانبیاء ہوں، اگرچہ کہ میں رحمت للعالمین ہوں، اگرچہ کہ میں حبیب خدا ہوں، مگر کل قیامت کے دن آئے عائشہ میں تمہارا کچھ کام آنے والا نہیں ہوں. اے صفیہ، اے میری پھوپھی، میں تمہارا کچھ کام آنے والا نہیں ہوں. اے فاطمہ، اے میرے لخت جگر، میں تیرا کچھ کام آنے والا نہیں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف فرما دیا. تو اب ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی ہے. کہ صرف منہ کی بولیاں ہیں یا محبت کا اظہار عمل کے ذریعے ہم کر کے دکھاتے ہیں؟ یہ ہم سوچ لینا چاہیے. صرف منہ کے بولیاں نہیں، یا ہے کہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگا لیں، یہ محبت کی علامت نہیں ہے. عمل کر کے دکھائیں. ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں اور میدان محشر میں نجات اگر چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی حدیث پر اگر ہمارا جی چاہے نہ چاہے، ہمارا تن ہمیں اس کے اوپر ابھارے نہ ابھارے، ہمارا یہ تن، ہمارا یہ من اس سے راضی ہو نہ ہو، اس کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھے نہ بڑھے، ہم عمل کر کے دکھانا چاہیے کتاب اللہ اور سنت رسول کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نقشہ کھینچا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ.
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر کسی کا معاملہ الگ ہوگا، ہر کسی کا معاملہ الگ ہوگا۔ بلکہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کے پر غور کریں، لوگ قبروں سے اٹھیں گے میدان محشر میں جمع ہونے کے لیے تو جسموں کے اوپر ایک تاگا تک نہیں ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن کا حال ایسا ہوگا، ایسی پریشانی ہوگی، سب کے سب ننگے ہوں گے، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی مجال نہیں ہوگی۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ اللہ میرا کیا حال کرے گا، میرا نامی اعمال میرے کس ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی تھمائے گا، پل صراط کے راستے کو میں کیا پار کر سکوں گا یا کٹ کر جہنم میں گر جاؤں گا، میرا نامی اعمال تولے جا رہے ہیں، یہ کیا میرا نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس کشمکش میں، اس تذبذب میں انسان ایک ایسے عالم میں ہوگا، وہ دیکھنے والے نشہ میں ہیں سمجھیں گے مگر وہ نشہ نہیں ہوگا۔ برادران اسلام، وہ دن یقیناً قائم ہو کر رہنے والا ہے جو صادق المصدوق نے کہا ہے، اور قرآن جو کتابوں میں سب سے سچی اور سب سے آخر تک باقی رہنے والے کتاب کے اندر یہ باتیں ثابت ہیں۔ تو برادران اسلام، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس دن لوگ پسینے میں ڈوبتے ہوں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کیا ہم پسینے میں ڈوبنا چاہتے ہیں، غوطے لگانا چاہتے ہیں؟ آج تو کسی کے پسینے کی بو بھی برداشت نہیں ہوتی، ہمیں پسینے میں ڈوبنا پڑے تو کیسے ڈوبنا پڑے گا۔ آج ہم چھتوں کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں میں گرمی برداشت نہیں کر سک رہے ہیں، 1 میل کا فاصلے پر جب سورج آ جائے گا وہ گرمی کیسے برداشت کر سکیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس دنیاوی زندگی میں میدان محشر کی ہولناکیوں سے نجات دلانے والے اعمال کو کریں، ثابت کر کے دکھائیں کہ ہم صرف منہ کی بولیوں سے اللہ کے نبی کی محبت کا اظہار کرنے والے نہیں، بلکہ جتنا ہم زبان سے کہتے ہیں اس سے کئی گنا اپنے اعضاء و جواری سے ثابت کر کے دکھاتے ہیں، اپنے نفس کو کچل کر کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق بناتے ہیں۔ ہم اپنے بیوی بچے اور اپنے اہل و عیال کی خاطر قرآن و حدیث کے احکام کو توڑنے مروڑنے والے نہیں ہیں، ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کے عمل کے خاطر اپنے بیوی بچوں کی محبت کو بھی بازو رکھنے والے ہم ہیں۔ یہ ثابت کر کے دکھائیں، تب جا کر میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں ہمیں جگہ دے گا، ورنہ پسینے میں غوطہ لگاتے ہوں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی ہمارے طرف دھیان نہیں دے گا، دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ وہ وقت آنے سے پہلے اس دن کی آج تیاری کرنا چاہیے۔ اگر آج غفلت میں دن گزاریں تو یقیناً بہت بہت بڑا نقصان خسارہ پانے والے ہم ہوں گے۔ تو بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق اپنی زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، آخرت کے دن میدان محشر کی ہولناکیوں سے بچانے والے اعمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مرنے سے پہلے آخرت کا توشہ تیار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے چھوٹے بڑے کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو بھی ہم نے گناہ کیے ہیں اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما کر ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اے اللہ، جو بھی ہمارے چھوٹے بڑے مر چکے ہیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کے سوال جواب آسان فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، ہم بھی ایک دن قبر میں آنے والے ہیں، اے اللہ آنے سے پہلے اپنے آخرت کی تیاری کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رعوف رب حلیم۔